ہوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ آپ نے یہ بات بہت آسانی سے سنی ہوگی۔ جناب ایک اور شعر غالب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی۔ یہ دیکھیے اس میں کئی الفاظ فارسی کے ہیں، کئی الفاظ عربک کے ہیں۔ اگر ان لفظوں سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو غالب کا جو شعر ہے اس میں جو ٹیسٹ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں جو شے لطیف ہے، ابھی میں نے شے لطیف کے بارے میں بات کی ہے، اس شے لطیف سے آپ واقف نہیں ہو سکیں گے۔ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، دیکھیے شراب کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ شراب عربی کا لفظ ہے، اسی سے شارب کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے، تاثیر کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، اور کہتے ہیں بادہ نوشی ہے باد پیمائی۔ یہ جو بادہ نوشی باد پیمائی کا آپ اسی طریقے سے آپ وہ کہتے ہیں کہ جو میخانہ غالب کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہوا میں بڑی ٹھنڈک ہے، بڑی ہوا میں بڑی غنودگی آنے لگتی ہے ہوا میں، تو غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہوا کی جو تاثیر ہے، ہوا کی جو ٹھنڈک ہے، جو ہوا میں ایک لذت ہے، یہ ہوا کا کمال نہیں ہے بلکہ ہماری بادہ نوشی کا کمال ہے۔ تو اس میں کئی الفاظ کہتے ہیں کہ یہ عربک کے ہیں، باد کا لفظ ہے، بادہ کا لفظ ہے، شراب کا لفظ ہے، تاثیر کا لفظ ہے، اگر دو عربک کے ہیں تو دو فارسی کے ہیں۔ تو ان دونوں زبانوں سے جب تک آپ واقف نہیں ہیں گے تو کہتے ہیں کہ جس کو شارع آپ کہتے ہیں، شارع آپ کہتے ہیں، جو ہماری UGC نے کتابیں اردو کی لکھی ہیں، بیسک ریڈرز لکھی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ایک جو بڑے نام تھے اس میں ہمارے شہریار صاحب کا بھی نام تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا، میں نے ان سے شکایت کیا کہ اندر جو مضمون میں لفظ ہے اور نیچے جو اس کی میننگ دی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ سبق کو پڑھ کر اس کا مفہوم نہیں لکھا گیا ہے بلکہ ڈکشنری دیکھ کر لکھا گیا ہے۔ تو اگر ڈکشنری سے آپ زبان سیکھیں گے تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے، بلکہ جب مطالعہ بہت کریں گے تو آپ ڈکشنری بن جائیں گے، آپ لغت بن جائیں گے، آپ صاحب زبان بن جائیں گے، بلکہ آپ رشید حسن خاں بن جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اور جناب عالی ایک لفظ سے ایک شعر اور پڑھنا چاہوں گا۔ مصطفیٰ زیدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑا شاعر اردو کا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے، بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، ہم کبھی تیرے عناں گیر ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیے عنان کا جو لفظ ہے، عنان آپ پوچھیں کسی سے تو لگام فوراً آپ بتا دیں گے، لیکن اس کو لگام کہتے کیوں ہیں؟ عنان بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کو روکنے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑے کو روکنا ہوتا ہے تو اس کے لگام کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو عنان کا جو لفظ ہے، جو عربی کا ورڈ ہے، عنان کے معنی کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو آگے بڑھنے نہ دینا، اس کا نام ہے۔ تو وہیں سے عنان لجام کے معنی میں آنے لگا، لگام کے معنی میں، بلکہ لجام بھی عربی کا لفظ ہے، وہی لجام اردو میں لگام ہو گیا۔ یہ خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ جو اردو کا لگام لفظ ہے وہ بیسیکلی لجام ہے، لجام سے چلتے چلتے وہ لگام بن گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے پیش نظر نہ ہو، میرے پاس اور بھی بہت سے اشعار ہیں لیکن میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، باتیں آپ سے مجھے بہت کرنی ہے۔ جناب عالی ایک لفظ سے میں 5 لفظ آپ کے سامنے قرآن سے نقل کرنا چاہوں گا، اور اردو میں وہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی واقف ہو جاؤں، آپ تو مجھ سے زیادہ واقف ہیں، بلکہ میں اپنی اصلاح چاہوں گا، میں اپنی نالج میں آپ کی سوالات سے، آپ کی اصلاحات سے کچھ بڑھانا چاہوں گا۔ میں صرف سورۃ الرحمن کو پڑھوں گا، اور سورۃ الرحمن کے پڑھنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کیف بھوپالی کو پڑھا ہوگا تو کیف بھوپالی نے یا سیماب اکبر آبادی نے سورۃ الرحمن کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ ترجمہ اگر آپ کے سامنے ہو، بہت سے لوگوں نے سورۃ الرحمن کو ترجمہ کیا ہے، اور اس سورۃ الرحمن کے تراجم کے حوالے سے اردو کو بہت کچھ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو سورۃ الرحمن سے 5 لفظ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ ان الفاظ کو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو پوری طریقے سے
اپنے جملوں میں جملے آپ ساخت کرتے ہیں ان الفاظ سے. ایک لفظ پڑھوں گا کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. وہ جو عبقری کا لفظ ہے اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں. انوار صاحب سے کہنا چاہوں گا عبقری کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں آپ, جینیس کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن عبقری ہے کیا؟ یہ قرآنک ورڈ ہے, یہ ہے کیا عبقری؟ دیکھیے عبقری اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل نیا ہو. جیسے آپ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو نئی بات کہہ رہے ہیں, کہ اگر کوئی شخص نئی باتیں کرتا ہو, بالکل کہیں وہ آپ کو کسی مراجع میں, کسی کتاب میں یا کسی انٹرنیٹ پہ آپ کو نہ ملے, ارے بھائی یہ تو بالکل اچھوتی بات ہے, یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے, یہ تو بڑی جدید سی بات ہے, اسی کو عبقری کہتے ہیں. تو عبقری اس انسان کو کہتے ہیں, جینیس اس انسان کو کہتے ہیں جو نئی باتیں کہتا ہو, جو بالکل اچھوتی باتیں کہتا ہو, جو انسانوں سے ہٹ کر ایک نیا طرز پیش کرتا ہو, اسے عبقری کہتے ہیں. آپ نے عبقری کے لفظ کے اس مفہوم کو سمجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں, آپ کی نالج میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا. اسی طریقے سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب تو عبقری آپ مجھے بھی عبقری کہہ دیں گے, ابھی محیط الرحمان صاحب گئے ہیں کہ ابو سفیان اصلاحی صاحب میرے استاد گرامی بھی عبقری ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ابو سفیان اصلاحی کو عبقری کہا ہے, نہ تو ہمارے وائس چانسلر صاحب طارق منصور کو کہا ہے, نہ تو ہمارے رشید احمد صدیقی کو کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو عبقری کہا ہے تو حضرت عمر کو کہا ہے, کہ حضرت عمر عبقری ہیں, اور حضرت عمر جس طریقے کا کام کرتے ہیں عام انسان نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو شبلی کی مثال دینا چاہوں گا کہ شبلی کی جو کتاب ہے الفاروق ہے, الفاروق میں شبلی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے نظام کے سلسلے میں نئی جو ٹیکنیکس تھیں, نئے جو اصول تھے, نئے جو محکمے تھے, ان عدالتوں کو, ان محکموں کو پہلی بار حضرت عمر نے منظر عام پہ لے آئے, اسی لیے ان کو الفاروق کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو عبقری کہا. لیکن آج کی اردو زبان میں, اردو ادب میں عبقری جب کسی شخص کے لیے آپ کہتے ہیں تو صرف اس کا مفہوم یہ تھا کہ یار اس کی جو تنقید ہے نا یہ عبقری تنقید ہے, یعنی اس کی تنقید میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسلکی تنقید نہیں ہے, مسلکی تنقید نہیں ہے کہ آپ فاروقی صاحب کے گروپ کے ہیں تو اس کے قصیدہ خوانی کرتے ہیں, اس کی آپ بینڈ بجاتے ہیں. نارنگ صاحب کے گروپ کے ہیں تو ہمارے یونیورسٹی میں بہت سے اساتذہ ہیں جو نارنگ صاحب کے گروپ کے ہیں, ان کے قصیدے پڑھتے ہیں. لیکن جو ناقد عبقری ہوگا وہ نارنگ کے گروپ کو نہیں ہوگا, وہ فاروقی کے گروپ کا نہیں ہوگا, یہ کلیم الدین صاحب کی قصیدہ خوانی نہیں کرے گا, بلکہ خود بخود اپنی ذات سے, اپنی سوچ سے. اسی کو مفکر کہتے ہیں. اگر کوئی انسان مفکر نہ ہو تو کبھی سچا ناقد, حقیقی کرٹک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے لیے لفظ عبقری سے میں نے بحث کی جو اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. اور جناب عالی ایک دوسرا لفظ استعمال کروں گا, اور میں اگر میری اس دعوے کو اگر آپ کفر پہ محمول نہ کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بچے سے, مجھ جیسے گرے پڑے طالب علم سے پوچھئے کہ حور کے معنی کیا ہے, فوراً یہ کہہ دے گا حور کے معنی خوبصورت عورت, یا جنت میں رہنے والی عورتوں کو حور کہتے ہیں. یقین جانیے حور کا یہ مفہوم نہیں ہے. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ حور کا جو لفظ ہے یہ واحد نہیں ہے, یہ جمع ہے بھائی, یہ جمع کا لفظ ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حور کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے, اور اس طریقے سے ان طریقوں سے اردو ادب کو عربی زبان نے فیض پہنچایا ہے, اس کو ایک طریقے سے اس میں رچنس کو ڈالا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا جو واحد ہے وہ احور کا لفظ آتا ہے, احور واحد ہے, اس کی جمع حور ہے. سورۃ الرحمن میں آیا ہوا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام, حور مقصورات فی الخیام. یہاں دیکھیے حوروں کے معنی میں, حور تو آپ حوروں استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ حور خود جمع ہے.
تو جنت میں جو پاک باز بندے ہوں گے، جو نیک اور صالح بندے ہوں گے، ان کو حوریں ملیں گی. کہتے ہیں کہ مقصورات فی الخیام، اور ایسی حوریں ہوں گی جو سڑکوں پہ دوڑتی نہیں ہوں گی. ایسی حوریں کی جو بڑی چھپ چھپا کے رہتی ہیں، پردوں کے پیچھے رہتی ہیں. بھائی جب عورت، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں، ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب عورتیں باہر نکل آتی ہیں، فیکٹریز میں جاتی ہیں، میں جاننے کا قائل ہوں، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں عورتوں کو، خواتین کو، بچیوں کو، لیکن ان کا جو حسن ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، جس کو آپ عفت کہتے ہیں، یا قرآن نے عورتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، محسنات کا لفظ استعمال کیا ہے، عورت خود عربی کا لفظ ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھیے کہ جب وہ کبھی کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں پیش کی جائیں گی جو خیموں میں ہوں گی، وہ حیا باختہ نہیں ہوں گی، یہاں وہاں پھرتی ہوئی نظر آپ کو نہیں آئیں گی. خیموں میں سلیقے سے بڑی اپنے حسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں گی، ایسی عورتیں آپ کو پیش کی جائیں. تو خیام کا جو لفظ ہے، یہ بھی خیمے کا لفظ جو آپ استعمال کرتی ہیں اردو میں، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور حور کا لفظ واحد نہیں ہے، جمع ہے. اور ایک اور لفظ استعمال کرنا چاہوں گا جو آپ بہت زیادہ عربی اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن میں یا سورۃ الرحمن میں یوں آیا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اعلام کا لفظ بہت آپ استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت ہی ممتاز پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اعلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھیے جو کتابیات بنتی ہے، تو کتابیات کے آخر میں اشخاص کی جو کتابیات ہوتی ہے، جو اشاریہ سازی ہوتی ہے، وہاں پر لکھتے ہیں اعلام کہتے ہیں، بلاد کہتے ہیں، اماکن کہتے ہیں. اردو میں یہ سب چیزیں تو اعلام اسے کہتے ہیں کہ سمندر میں جو لہریں اٹھتی تھیں وہ پہاڑ کی طرح ہوتی تھیں. تو اعلام اب اسی پہاڑ سے بلند، اعلام بیسیکلی بلند پہاڑ کو کہتے ہیں، اونچے پہاڑ کو کہتے ہیں. لیکن وہاں سے آتے آتے ہم بڑی شخصیات کو، جو گریٹ شخصیات ہوتی ہیں، جیسے آپ کے رشید احمد صدیقی صاحب ہیں، حضرت موہانی ہیں، یہ ساری بڑے، رسول محمد انصاری ہیں، یا یہ سارے لوگ جو بڑے ہیں، ان کے لیے اعلام کا لفظ استعمال کیا جانے لگا. لیکن چلتے چلتے یہاں پر یہ آیا ہے. تو جناب عالی، یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ لفظوں کی اسٹڈی کریں، اردو قواعد کو آپ دیکھیں، اردو اصناف کو آپ دیکھیں، تفاسیر کو آپ دیکھیں، تراجم قرآن کو آپ دیکھیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، لفظوں کو آپ دیکھیں. تو ان ساری حیثیتوں سے اردو کا تحلیلی جائزہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح طریقے سے بڑی بغیر کسی تکلف کے، تصنع کی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عربی ادب نے اردو کو سنوارنے کے سلسلے میں، اردو کو بنانے کے سلسلے میں، اس کو تہذیبی اور ثقافتی زبان کا درجہ دینے کے سلسلے میں جو کردار عربی زبان کا ہے، میرا جہاں تک کہنا ہے، میری ایک رائے ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ فارسی کا کردار نہیں ہے. اب اسی حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو اردو رائٹنگز ہیں، ان رائٹنگز کے لیے جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تصنیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو رائٹنگز کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے ایک تصنیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرا لفظ تالیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہیں یہ ہم لوگوں سے سہو ہوتا ہے، ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم تصنیف و تالیف میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اگر تصنیف و تالیف میں ہم فرق نہیں کریں گے تو یوں سمجھیے کہ ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. دیکھیے، غلطی لفظ ہے، غلطی مت کہیے گا پلیز، آئی ریکویسٹ یو، ڈونٹ سے غلطی کا لفظ ہے. اسی طریقے سے محبت نہیں ہے، محبت کا لفظ ہے. دیکھیے، زبان اسی سے بنتی ہے. جب آپ اچھی گفتگو کرنا چاہیں گے، اور لفظ ابھی ہمارے محیط الرحمان نے یہ بات کہی تھی کہ میرے سر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح لفظوں کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے ہیں. جب لفظوں کو صحیح پروناؤنس آپ نہیں کریں گے تو لفظوں سے جو جملے بنتے ہیں وہ جملے انسانوں کو متاثر نہیں کریں گے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا. تو دیکھیے جناب یادی، یہ تصنیف و تالیف میں فرق اتنا ہے کہ مصنف اسے کہتے ہیں
جس کی اوریجنل تحریر ہوتی ہے، جو خود لکھتا ہے، خود کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر اپنی افکار کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے، اور ان خیالات کو جمع کر کے جب کتابی شکل دیتا ہے تو اس کو مصنف کہتے ہیں، اور مؤلف اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے خیالات کو جمع کرتا ہے، آپ دیکھیے آج کی جو پی ایچ ڈیز ہیں، جو تحقیقی مقالات لکھے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیے تو شاید 10، 5، 20 پیج 200 میں سے اس کے ہوں، لیکن 180 جو پیج ہیں مالک رام کے خیالات یہ ہیں، گوپی چند نارنگ کے یہ خیالات ہیں، وزیر آغا کا یہ خیال ہے، یا احمد ندیم قاسمی کا یہ خیال ہے۔ تو خیالات لکھ لکھ کے وہ پوری تھیسس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اسکالر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان پر ایک ظلم ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مجھے طعن و طنز کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ آج کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں وہ ایک طریقے سے اسکالرس نہیں ہیں، باحث نہیں ہیں، یہ ذاتی محقق نہیں ہے، بلکہ مؤلف ہیں، اور مؤلف کو کسی چیز کو تحقیقی مقالہ آپ نہیں کہہ سکتے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اسے تصنیف کہتے ہیں، اسے تالیف کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ عربک کے ہیں۔ اسی طریقے سے تدوین کا لفظ آتا ہے، آپ دیکھیے کسی کتاب کی تدوین پہ آپ لکھیں گے تدوین از ہمارے انوار الہدیٰ صاحب، تو تدوین اسے کہتے ہیں کہ کسی کی چیزیں بکھری ہوئی اگر ہوں، کسی کی چیزیں کچھ پتہ یہ چلا کہ نیشنل آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہیں، ہماری نیشنل لائبریری کلکتہ میں پڑی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہماری ٹیگور لائبریری لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑا ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہماری دیوبند جو بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے وہاں اس کی لائبریری۔ تو ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کر کے جو شخص کسی چیز کو جمع کرتا ہے اس کو مدون کہتے ہیں، اس کی تدوین کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں تصنیف کا لفظ ہے، تالیف کا لفظ ہے، تدوین کا لفظ ہے، اور اسی طریقے سے ترتیب کا لفظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کا مرتب ہوں۔ مرتب کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں اٹھاتا، مدون جو ہوتا ہے، تدوین جو کرتا ہے، وہ جگہ جگہ کے سفر کرتا ہے چیزوں، جس طرح کا آپ چڑیا کو دیکھیے کہ چڑیا جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو کہاں کہاں سے ریزیں چنتی ہے، ریزوں کو چن چن کر اس کو لے جا کر اپنے بچوں کے لیے ایک وطن، ایک نشیمن تعمیر کرتی ہے۔ تو مدون جو ہے بڑی جفاکشی کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی ریاضتوں کے بعد ایک کتاب کی تدوین کرتا ہے، اور آپ کے لیے بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے، یہ مدون۔ اور ترتیب ایک چیز سامنے ہوتی ہے، وہ کچھ آگے کرتا ہے، کچھ پیچھے کرتا ہے، کچھ اس کی چیپٹرائز کرتا ہے۔ تو تبویب جس کو آپ کہتے ہیں، ابواب کو ابواب دینے کا نام کہتے ہیں، اور اس کی ترتیب اس کو مرتب کہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تحشیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ حواشی کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھئے، ہم جیسے گرے پڑے لوگوں سے اگر آپ سوال کیجئے کہ حواشی کی میننگ کیا ہے، تو حواشی آپ انگریزی میں کہنے ریفرنسز کا نام حواشی ہے، فٹ نوٹنگ کا نام حواشی ہے، لیکن جناب عالی حاشیہ کی میننگ تو یہ نہیں ہے۔ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں حاشیہ بردار، کہتے ہیں فلاں کا یہ حاشیہ بردار ہے۔ اگر آپ کسی ٹیچر کو سپورٹ کریں، کسی ہر اس کی جائز ناجائز چیز کو کہیں بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو حاشیہ بردار اس کا ہے۔ تو حاشیہ اسے کہتے ہیں جو کنارے کی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فٹ نوٹنگ جو ہوتی ہے، جب حواشی لکھے جاتے ہیں بالکل نیچے اخیر میں لکھے جاتے ہیں، اسی طرح حاشیہ کہتے ہیں، گوشے کو کہتے ہیں، کونے کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے محشہ جو ہوتا ہے، تراجم قرآن کے ہوتے ہیں، اسے محشہ لکھا ہوا ہے، تو حواشی جو مفسر لکھتا ہے یا مترجم لکھتا ہے اس کو حواشی کہتے ہیں، محشہ قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے آپ مراجع و مصادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مراجع و مصادر میں فرق کیا ہے، میں اس کو بھی بتانا چاہوں گا۔ ظاہر ہے آپ واقف ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دونوں میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ مرجع تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا بار بار ریپیٹیشن ہوتا ہو۔ میں یہاں پر ایک مثال اپنے پروفیسر نذیر صاحب کی دینا چاہوں گا، جو فارسی کے بہت بڑے محقق تھے۔ جب ابوالکلام قاسمی صاحب کی تھیسس جو ہے کہ
مشرقی کیا تنقید کس کے اثرات، جو ان کی تھیسس ہے وہ بڑی اچھی تھیسس ہے، اس کو آپ پڑھیے ضرور۔ اس تھیسس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عربی تنقید نے اردو تنقید کو دیا کیا ہے، اردو تنقید میں اضافہ کیسے کیا ہے۔ وہ ابوالکلام قاسمی کی اس چیز کو پڑھی۔ اسی طریقے سے فارسی ناقدین کا بھی اس میں ذکر ہے، اردو ناقدین کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں ایک طریقے سے ابوالکلام قاسمی صاحب کی جو تھیسس ہے اس میں اردو ناقدین ہیں، اس میں فارسی کے ناقدین ہیں، اس میں عربی کے ناقدین ہیں۔ ایک بڑی تھیسس ہے، ایک صحیح معنوں میں ان کو ایک طریقے سے اسکالر کہوں گا، وہ ایک اسکالر تھے۔ تو ان کی تھیسس کے بارے میں پروفیسر نذیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابوالکلام قاسمی نے، مرحوم نے، جو میرے انتہائی بزرگ وہ دوست بھی کہہ لیجیے آپ، میرے ٹیچر تو نہیں تھے لیکن ظاہر ہے کہ معنوی اعتبار سے ٹیچر بھی میرے تھے، ابوالکلام قاسمی صاحب کی اس تھیسس کے بارے میں انہوں نے پروفیسر نذیر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس میں تو ابوالکلام قاسمی نے بعض ایسے مراجع کا استعمال کیا ہے جو بالکل نیا ہے، پہلی بار اسے میں دیکھ رہا ہوں، پہلی بار اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جب کوئی نئی چیز کہیے، کسی نئی چیز کو سامنے لے آئیے تو اس کو مرجع نہیں کہیں گے، اس کو مصدر کہیں گے۔ مرجع ہوتا ہے جو مراجع ہوتے ہیں ان سے انسان آپ طرح سے واقف ہوتا ہے، لیکن مصادر سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں جن کی بڑی ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے، بڑی ڈیپتھ میں جا کر چیزوں کو نکالتے ہیں، ڈبکی لگا کے غوطہ زن ہوتا ہے۔ اگر ناقد اور مصنف غوطہ زن نہ ہو تو کبھی اچھا محقق، کبھی اچھا مدون، کبھی اچھا مصنف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تصنیف کا لفظ ہے، تانیف کا لفظ ہے، تدوین کا لفظ ہے، ترتیب کا لفظ ہے، بلکہ تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تحشیہ کا لفظ ہے، مراجع کا لفظ ہے، مصادر کا لفظ ہے، ایک تخریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تخریج کسے آپ کہتے ہیں؟ تخریج اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعر ہو کہ شاعر نے یہ کہا ہے، آپ ڈھونڈیں کہ یار کس شاعر نے یہ کہا ہے۔ آپ دیکھیے مالک رام نے غبار خاطر کو جو ایڈٹ کیا ہے تو بہت سے ایسے فارسی کے اشعار تھے جو مالک رام ان فارسی اشعار کی یا عربی اشعار کی ایڈیٹنگ نہیں کر پا رہے تھے، تو جو مزمل منزل کے مالک تھے نواب رحمۃ اللہ صاحب، جن کی فارسی دانی کے قائل ہمارے ظفر احمد صدیقی بھی ہیں، افضال حسین بھی، یہ سارے لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اسلو احمد انصاری صاحب کو اگر کسی شعر کے شاعر کے پتہ نہ ہو تو وہاں جا کر ان سے پوچھتے تھے تو نواب صاحب بتا دیتے تھے۔ تو مالک رام نے بھی جو غبار خاطر کو ایڈٹ کیا ہے، جو اس کو تخریج کیا ہے، تو ان تخریجات کے سلسلے میں نواب رحمۃ اللہ صاحب سے رجوع کیا تھا۔ تو میں صرف تو اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹنگز کے لیے جتنے آپ کے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تصنیف ہے، تالیف ہے، تخریج ہے، تدوین ہے، تہذیب ہے، ترتیب ہے، یہ سارے الفاظ عربک کے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہ دیکھیے کہ ان سارے لفظوں نے اردو کو بنایا ہے، ان سارے لفظوں نے اردو کو تہذیب دیا ہے، اردو کو سنوارا ہے، اردو کی آراستگی میں غیر معمولی ان کا کردار رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب تک ہم زبان کا مطالعہ نہیں کریں گے، مختلف ادب کا مطالعہ نہیں کریں گے، اگر آپ کوئی زبان پڑھاتے ہیں تو صاحب زبان کو چاہیے کہ کئی زبانوں سے واقف ہو۔ جب چونکہ ام اللسان تو 2 ہی 3 ہیں، عام طور سے لسانیات یہ کہتے ہیں کہ عربک ہے، اس کے بعد سنسکرت ہے اور ہبرو کو کہتے ہیں۔ تو جو ام الالسنہ ہیں ان کو ہم پڑھیں تاکہ اپنی اردو ادب کو، میری بھی اردو ادب ہے، آپ کی بھی اردو ادب ہے، بلکہ اردو ادب کا جو کردار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے۔ بس ایک بات کہنے کے بعد محیط الرحمان صاحب میں اجازت چاہوں گا، اگر ٹائم میرے پاس ہے تو میں اور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس کو آپ بابائے اردو کہتے ہیں، جس کو بابائے اردو کہتے ہیں، سب سے پہلا نام میں سر سید کا لینا چاہوں گا کہ سر سید چونکہ درس نظامی کے پڑھے ہوئے تھے، ایک طریقے سے جو نظامی کے نصاب ہوتا ہے اس کو پڑھ کر سر سید نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی۔ تو سر سید کا بیسک جو علم تھا وہ عربک درسیات کا تھا، وہ فارسی درسیات کا تھا۔ تو ان فارسی درسیات سے، ان عربی درسیات سے
ایسی اردو آپ کو دیا ہے کہ آپ اسی اردو پہ آپ نے چلنا سیکھا، اسی اردو ادب سے اپنے آپ کو تعمیر کرنا سیکھا۔ سر سید کا جب انتقال ہوا تو اس انتقال کے حوالے سے ان سے یہ کہا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ لوگ ان پر مضامین لکھیں، تو لوگوں نے، کسی نے ان کی تعلیم کے بارے میں، کسی نے ان کے خطوط کے بارے میں، سب لوگ طرح طرح کے مضمون لکھ رہے تھے۔ لیکن علامہ شبلی نے یہ کہا کہ سب سے بڑا جو احسان سر سید کا ہے وہ اردو زبان پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مقالات شبلی کو آپ دیکھیے، اس میں 4 پیج کا 5 کا مضمون شبلی کا ہے، اردو کا محسن۔ تو اردو کو، یا میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا، سید عبداللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ سید عبداللہ نے جو سر سید پہ گفتگو کی ہے، جو تہذیب الاخلاق پر گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے حوالے سے سر سید کو دیکھا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ بنیادی جو اسکالر سر سید تھے وہ عربک کے تھے، تو اپنی اس عربی دانی کی بنیاد پر، اپنی اس فارسی دانی کی بنیاد پر اردو کو سنوارا ہے، اور اردو کو ایک مہذب زبان، جس کو ایک اکیڈمک زبان، ایک فکری زبان انہوں نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے اردو زبان تکلفات کی زبان تھی، ان تکلفات سے نکال کر ایک مدلل قسم کی زبان بنایا ہے۔ اسی طریقے سے شبلی کو آپ لیجئے، اسی طریقے سے مولوی عبدالحق کو آپ لیجئے، حالی کو لے لیجئے، یہ جس کو آپ بابائے اردو کہتے ہیں، وہ سارے بابائے اردو عربی زبان کے ماہرین تھے، عربی زبان کے